حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں یا رسول اللہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ یہ جو رات ہے یہ لیلۃ القدر ہے، یعنی کوئی نشانی کوئی علامت سے کو پتہ چل جائے تو پھر میں کیا مانگوں اللہ سے؟ پھر اللہ سے کیا مانگوں؟ اب حضرت عائشہ پوچھ رہی ہیں اور نبی پاک وظیفہ بتا رہے ہیں اس رات کا. فرمایا تم نے مانگنا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی فاعف عنی فاعف عنی. فرمایا دعا یہ مانگنی ہے کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے تو لہذا مجھے بھی معاف فرما. معافی مانگنی ہے اللہ سے، اور معافی اس طرح کی نہیں مانگنی کہ ساری رات تو معافی مانگتے رہے صبح جھوٹ چھوڑنے کا پروگرام ہی نہ ہو. نہیں توجہ فرمائی. ہوں تسی ناراض ہو جانے اس گل تے، جڑے نہیں مسکرائے کی گل ناراض ہو گئے اس گل تے. بھائی رات ساری کہا یا اللہ معافی دے دے تے سویرے غیبت چھوڑن دا پروگرام ہی نہ ہوئے، سویرے نماز پوری پڑھن دا پروگرام ہی نہ ہوئے تو پھر یا اللہ معافی یہ معذل دھوکہ دینے آئے ہو اللہ کو. توبہ کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ پچھلیاں گناہاں تے شرمندگی تے آئندہ نہ کرن دا پکا ارادہ. تو جس کا ارادہ ہی نہ ہو جھوٹ چھوڑنے کا، جس کا ارادہ ہی نہ ہو نمازیں پوری پڑھنے کا، تو معاذ اللہ پھر یہ کوئی توبہ نہیں ہے، یہ رٹا ہے. یہ رٹا ہے، رٹا ہوتا ہے نا کئی چیزوں کا رٹا، تو یہ توبہ کا رٹا ہے کہ صرف لفظوں کا پھر یا اللہ میری توبہ کنن نو ہاتھ لانا، تو یہ کوئی توبہ نہیں ہے. توبہ یہ ہے کہ پچھلوں پر شرمندگی اور آئندہ بچنے کا عزم. قرآن کریم میں بھی اللہ فرماتا ہے ایمان والو توبہ کرو تو توبتن نصوحا، ایسی توبہ جو بعد کے لیے نصیحت بن جائے. ایسی توبہ کرو جو بعد کے لیے آنے والی زندگی کے لیے نصیحت بن جائے. اس کی مثال علماء دیتے ہیں، استری کدی کسی بندے نو لگ جائے نا، استری کے ساتھ وہ جل جائے کسی وجہ سے خدا نہ خواستہ، پتہ نہ چلے تو جسم کا کوئی حصہ لگ جائے استری کے ساتھ. ایک دفعہ جھٹکا لگا نا زندگی وچ کہ استری کے ساتھ ہاتھ جلا تھا، آئندہ ٹھنڈی بھی ہوئے گی تو ہاتھ نہیں لائے گا، ڈرتا رہے گا نا، پریشان رہے گا نا میں کدھر ہونا ہی نہ کسی نے استری کیتی ہو من ابھی یہ گرم ہی نہ ہو، ڈرتا رہے گا. فرمایا توبہ انج دی کرنی ہے کہ پھر آنے والی زندگی میں ڈرتا رہنا ہے کہ کہیں اس گناہ پہ میری پکڑ نہ ہو جائے، کبھی اس گناہ پہ میری اللہ کی بارگاہ میں گرفت نہ ہو جائے. ایسی توبہ کرنی. اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے اس توبہ کی تعریف کی. فرمایا کہ جس طرح بکری کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس نہیں نہ جاتا، تو جب گناہوں سے توبہ کر لے تو تیرا گناہوں میں واپس جانا بھی اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس نہیں جا سکتا.